جی ٹی وی کی کشمیر سے خصوصی کوریج جاری ہے۔ ایل او سی کی صورتحال جاننے کے لیے چلتے سینئر اینکر مجاہد بریلوی کے پاس، جو اس وقت لائن آف کنٹرول پر موجود ہیں۔ جی مجاہد صاحب، وہاں پر کیا مناظر ہیں، کیا صورتحال ہے؟ اور مظفر آباد سے نکلتے ہوئے جہاں زندگی بھرپور طریقے سے نظر آ رہی تھی، ہم نے سوچا کہ آپ کو لائن آف کنٹرول کی طرف لے چلیں اور آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ یہ جو پہاڑوں کے جانب دوسری طرف ہمارا وہ مقبوضہ ہندوستان ہے، ایک تو وہ دو دریاب سے نکلتا ہے، وہ لائن آف کنٹرول ہے جو آگے چناری ہوتی ہوئی جاتی ہے جہاں سے بسیں جاتی تھیں، اور ایک ہم یہاں سے جائیں گے لائن آف کنٹرول کی طرف۔ جو خبریں آ رہی تھیں، جو کہا یہ جا رہا تھا کہ کشمیر خوف کا ماحول ہے پورے پاکستان میں، تو میں نے سوچا کہ اسلام آباد میں یا کراچی میں بیٹھ کر نہیں بلکہ خود مظفر آباد اور کنٹرول لائن کی طرف جا کے دیکھوں کہ یہاں کیا ماحول ہے۔ بڑا آپ دیکھیں یہاں سے جو خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے، اس سے بھی اہم کہ یہ دریائے نیلم بہہ رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا تھا جب سندھ طاس معاہدہ ہندوستان نے ختم کرنے کا اعلان کیا کہ اگر وہ جو 1960 میں معاہدہ ہوا تھا جواہر لال نہرو اور ہمارے صدر ایوب خان کے ساتھ کہ 3 دریا انہیں ملے تھے، ان کا کہنا تھا ہم اگر یہ دریا بند کر دیں گے تو آپ کو یہ دریائے نیلم اور دریائے جہلم سوکھ جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ یہ دریا بھی بہہ رہا ہے، گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، لوگ آ جا بھی رہے ہیں، سفید پہاڑ ان کے ساتھ سبزہ زار ایک خوبصورت منظر ہے جس سے حضرت ہوا میں جا رہا ہوں۔ ارم شیخ یہاں میرے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نمائندے، اور ان کے والد ریڈیو سے تھے، ان کے دادا یہ تھے اور برسہ برس سے یہاں رہ رہے ہیں، خود ایک تاریخ ہیں۔ اور رم شکریہ، میں نے سوچا کہ آپ کی رہنمائی میں آج نکلا جائے، اور وہ جو تاثر خوف کا بتایا جا رہا تھا پورے ملک میں، ہندوستان کی طرف سے دھمکیاں ہو رہی تھیں، لگ رہا تھا کہ بس جنگ شروع ہونے والی ہے، یہاں کیا فیلنگ تھی؟ مجاہد صاحب دیکھیں، ہندوستان تو جب سے مسئلہ کشمیر ہوا ہے، ہندوستان تب سے ہی دھمکیاں دے رہا ہے۔ ابھینندن کی باری آپ نے دیکھا کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو کیسے ہم نے چائے پلا کر بھیجا۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ ہم نوسیری کے مقام پر موجود ہیں، یہ سمجھ لیں کہ یہاں سے آگے مطلب کہ حالات ایسے ہوتے ہیں جب بھی اس طرح کی جو دھمکیاں دیتا ہے ہندوستان، تو یہاں سے آگے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ آپ دیکھیں کہ ٹریفک چل رہی ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، اور لوگوں کا آپ نے سٹی کے اندر بھی لوگوں سے بات چیت کیا، آپ نے دیکھا کس طرح سے لوگ خوش ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری پاک آرمی جس نے اتنے ماشاءاللہ سے اچھے میزائل بنائے، ٹینک بنائے، تو وہ ہم نے ٹاکی مارنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے، جب ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اس کو استعمال بھی کیا جائے گا، اور انشاءاللہ جو مقبوضہ کشمیر پر بھارتی ناجائز قبضہ ہے، اور اس دفعہ اگر مودی نے کوشش کی آگے بڑھنے کی یا 1 انچ بھی آگے بڑھا، تو وہ جو اس نے جس پہ جابرانہ قبضہ کیا انشاءاللہ وہ اس سے بھی جائے گا۔ میں بھی یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ہندوستان نے جو 2-3 بڑے ویزے بند کیے، چلے ہم نے بھی ویزے بند کر دیے، انہوں نے پاکستانیوں کو نکالا، ہم نے ہندوستانیوں کو نکال دیا، لیکن 2 ایک اہم باتیں کہ سندھ طاس معاہدہ اس کا تو ورلڈ بینک نے اس سے معاہدہ ہوا تھا، اور اس کو کہا کہ ہم ختم کر دیں گے، شملہ کا بھی کہا۔ تو یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ دریائے نیلم جو بہہ رہا ہے، ادھر دریائے جہلم بھی بہہ رہا ہے، ان کا خیال تھا کہ یہ جو ہے دریا جو ہیں اگر وہ روکیں گے تو رک جائیں گے۔ مجاہد صاحب دیکھیں، آپ نے کہاوت تو سنی ہوگی کہ پانی اپنا رخ خود بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پانی کو نہیں روکا جا سکتا، پانی کو روکا نہیں جا سکتا، یہ پانی ہے، اور انڈیا سے بہنے والے یا کسی بھی جگہ سے بہنے والے وہ دریا جو پاکستان کے اندر آتے ہیں، تو وہ خود آتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں، ان کی منزل بھی پاکستان ہی ہے، جیسے آزاد کشمیر سے پاکستان، تو پانی کو کبھی روکا نہیں جا سکتا۔ اگر روکنا ہوتا تو آپ صورتحال دیکھ لیں، تو ہم کہتے ہیں ایک بار روک کے بتائیں، ایک بار یہ کریں تو صحیح۔ یہ پچھلے 7 دنوں سے کہہ رہے ہیں جی حملہ کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، آج حملہ کر رہے ہیں، کل حملہ کریں، ہم تو کہتے ہیں بھائی حملہ کریں، ایک بار دیں گے تو صحیح۔ اس دفعہ پہلے سے بھی تگڑا جواب دیں گے، اور آپ نے جو ہمارے جنرل صاحب ہیں ان کا وہ دیکھیں، میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ شیخ صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے، کیونکہ سرحدیں وہاں تو باڑیں لگ سکتی ہیں، سرحدیں جہاں فوجیں لگ سکتی ہیں، لیکن دریا ہیں ان پر نہ رکاوٹیں کھڑی کی جا سکتی ہیں۔ دریا اپنا رخ بہاتا ہے، اس کا بہاؤ اپنی طرف ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں جو ایشو آیا سندھ اور پنجاب کے درمیان، تو وہ کہہ رہے تھے روک رہے ہیں، حالانکہ بعد میں انہوں نے کہا کہ جی سندھ میں تو 60% پانی لیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو یہاں سے ابھی ہم نے جو اپنے سفر کا آغاز کیا ہے، شیخ صاحب ساتھ ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی یہاں سے سرحد شروع ہو چکی ہے، اس کے پیچھے آپ ہندوستان بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے پیچھے یہ کہہ لیں کہ میں 3-4 کلومیٹر بیک سائڈ پہ اگر آپ جائیں تو ایل او سی ہے۔ اور خوبصورت مناظر کو دیکھتے ہوئے